ان دنوں دو بڑے اہم شاعر ہیں جو ان دنوں پوری دنیا میں بہت وائرل ہوئے، جس میں ایک نام ہے جناب ڈاکٹر بشیر بدر کا۔ جناب ڈاکٹر بشیر بدر نے کہا کہ اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا، تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا۔ دوسرا بڑا نام پکارنے جا رہا ہوں اور وہ نام ہے جناب جان ایلیٹ۔ جان ایلیٹ نے کہا کہ بہت دل کو کشادہ کر لیا کیا، زمانے بھر سے وعدہ کر لیا کیا، بہت نزدیک آتی جا رہی ہو، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا۔ یہ دو بڑے شاعروں کا میں نے نام لیا، ان کے چہرے اپنے ذہن میں ریکال کیجئے، ان کے چہروں کو اپنے ذہن میں لائیے۔ میں ان دونوں لہجوں کو ملاتا ہوں، ان دونوں چہروں کو ملاتا ہوں، ان دونوں چہروں کو ملا کر اور ان لہجوں کو ملا کر، یعنی جناب ڈاکٹر بشیر بدر کی معصومیت اور جناب جان ایلیٹ کی برجستگی کو ملاتا ہوں اور ایک شاعر سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ ملاقات کیجئے اہل حاضر کا وہ محبوب شاعر جو ان دنوں مشاعروں کی محفل کی جان بنا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ کپل شرما شو کی وجہ سے بھی اسے پہچانتے ہیں۔ میں آواز دینا چاہتا ہوں جناب محشر آفریدی کو، جو ہمارے ملک کی فائنینشیل کیپٹل ممبئی سے ہمارے بیچ میں تشریف لائے ہیں۔ آواز دے رہا ہوں جناب محشر آفریدی کو، آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور یاد دلا رہا ہوں تالیاں آپ کی کمزور ہیں، میں نے بڑا شاعر خرچ کیا ہے، بڑی تالیاں آپ سے چاہیے تب میں محشر آفریدی صاحب سے گزارش کر سکوں۔ اچھا اس والے سے نا موبائل ہے یار، یہ تبلیغی اجتماع چڑھائی ہے یار۔ جی السلام علیکم دوستو، بہت شکریہ، بہت عنایت۔ کافی دیر سے میں تمام ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہوں، تو آپ لوگوں سے خیر شکایت کا کوئی موقع دیا ہی نہیں آپ نے، اور ان سے شکایت کروں گا یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ساتھ نہیں دے رہے۔ تو بہرحال میں بھی آپ کی عدالت میں حاضر ہوں۔ یہاں ایک میرے دیریگاہ دوست ہوتے تھے، پتہ نہیں شاید کہیں بیٹھے ہوں، میں غازی پور آیا ہوں تو میری خواہش تھی ان سے ملاقات ہو۔ حسن فیاض صدیقی، وہ شاعر ہیں یہاں، حسن فیضی، کہاں ہے حسن فیضی؟ حیات ہیں وہ؟ میری طرف سے تبرک بھیج دیجیے گا ان کو۔ میں اتنا عام رکھتا ہوں کہ میں ایک بات کہہ سکے، جی وہ بہت بے وفا آدمی ہے یار، محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ علی گڑھ میں تھے وہ۔ بہرحال صدر جی چاہتا ہوں زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں۔ زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں۔ زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں۔ ہماری بہت شکریہ غازی پور، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں۔ دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، زمین پر گھر بنایا ہے، دنیا کے حالات دیکھیے آپ، زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں، کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں۔ ابھی رک جا، ابھی سے دبائے گا، پھوٹ رہی ہے جوانی۔ اتنا مجبور نہ کر باپ بنانے لگ جا، اتنا مجبور نہ کر باپ بنانے لگ جا، ہم تیرے سر کی قسم جھوٹ ہی کھانے لگ جائیں۔
اتنے سناٹے پیے میری سماعت نے کیا، اتنے سناٹے پیے میری سماعت نے کیا، صرف آواز پہ چاہوں تو نشانے، اتنے سناٹے پیے میری سماعت، اتنے سناٹے پیے میری سماعت نے کیا، اللہ کے واسطے صرف آواز پہ چاہوں تو نشانے لگا۔ میں اگر اپنی جوانی کے سنا دوں قصے، یہ جو لونڈے ہیں میرے پاؤں دبانے لگا۔ میں اگر اپنی جوانی کے سنا دوں قصے، میں اگر اپنی جوانی کے سنا دوں قصے، یہ جو لونڈے ہیں میرے پاؤں دبانے لگ جا، یہ جو لونڈے ہیں میرے پاؤں دبانے لگ جا۔ تیری خطا نہیں جو تو غصے میں آ گیا، تیری خطا نہیں جو تو، میں نے بھی باجا تمہاری طرف موڑ لیا، تیری خطا نہیں جو تو غصے میں آ گیا، پیسے کا زوم تھا تیرے لہجے میں آ گیا، پیسے کا زوم تھا تیرے لہجے میں آ گیا، سکہ اچھال کر کے تیرے پاس کیا بچا، تیرا غرور تو میرے کاسے میں آ گیا، تیرا غرور تو میرے کاسے میں آ گیا، تیرا غرور تو بہت شکریہ، تیرا غرور تو میں جتنی بھی کی تھی اتنی محبت نہیں ملی۔ دیکھیں دوستو، یہ غازی پور کی خوش قسمتی ہے، ہماری خوش قسمتی تو ہے ہی کہ ہمیں آپ جیسے بہترین سننے والے ملے۔ یہ بڑی تاریخ زمین ہے، میں کیا اس کی تاریخ بیان کروں، وہ بہت پہلے ندیم کہہ چکے ہیں، لیکن ارے یار سن لو بھائی سن لو، کیا چائے ہے پی رہا، روز پیتا ہے تو چائے ہے، خون پیو رہا ہمارا یار۔ تو باخدا میں سچ کہہ رہا ہوں، آج اتنی خوبصورتی ہم روز شاعریں پڑھتے ہیں، لیکن جتنا بہترین نسخہ آج تجویز کیا گیا ہے، یہ تو ہم خود نہیں مل پاتے یار اتنی جلدی، خوش قسمتی ہے آپ کی، اتنی طبیعت ان کی علیل ہے، آج کل طبیعت تندرستی نہیں ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کی محبت میں یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ طاہر فرحات صاحب، بہت دنوں بعد آج طاہر فرحات صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، انجو بارہمکی صاحب تشریف رکھتے ہیں یار، کریم سفر ہے اور شادری ہے، حاضر صاحب ہے، خیرہ صاحب ہیں، یار کس کا نام لوں، خدا کی قسم ایک شاعر بے قیمت آپ کو ملا۔ شکیل یار شکیل سر ممبئی میں روز ملاقات ہوتی، تو شکیل تو میں چاہتا یہ ہوں بھائی جی کہ اور ندیم بھائی کی آپ نے دیکھ ہی رہے ہیں، یہ واحد شاعر ہیں جن کا رزق حلال ہے۔ آپ لوگ ذرا صاحب ہے کہیں سے کہا نا، بہت شکریہ، تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا اپنی بھی، ہم لوگ سب اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، ہر شاعر اپنا بیسٹ یہاں دے رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یار انصاف نہیں ہو رہا یار، انصاف ملا ہے، جتنی بھی کی تھی اتنی محبت نہیں ملی، واہ، کیا فائدے کو روئیے لاگت نہیں ملی، جتنی بھی کی تھی اتنی محبت نہیں ملی، کیا فائدے کو روئیے لاگت نہیں ملی، قاتل ہمارے قتل سے مشہور ہو گیا، واہ، قاتل ہمارے قتل سے مشہور ہو گیا، ہم کو شہید ہو کے بھی شہرت نہیں، واہ 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 واہ، قاتل ہمارے قتل سے واہ مشہور، واہ 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 واہ، ہم کو شہید ہو کے بھی شہرت نہیں ہم کو شہید ہو کے بھی شہرت نہیں، میاں وہ دن گئے اب یہ حماقت کون کرتا ہے، میاں وہ دن گئے اب یہ حماقت کون کرتا ہے، تو کیا کہتے ہیں اس محبت کون کرتا، واہ، میاں وہ دن گئے اب یہ حماقت کون کرتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں محبت کون کرتا ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے، غرض سجدے کراتی ہے عبادت کون کرتا ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے، غرض سجدے کراتی ہے عبادت کون، اب یہ ندیم یہ پریشان ہو گئے کہاں تک داد دیں، حفظ ہو گئے ہم ان کو، بڑی ہمت ہے آپ کی، ارے واہ داد دیتے ہیں آپ،
ہے ہاں یہ پھر پڑھ دیجئے میاں وہ دن گئے اب یہ حماقت کون کرتا میاں وہ دن گئے میاں وہ دن گئے اب یہ حماقت کون کرتا وہ کیا کہتے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہاں محبت کون کرتا ہے کوئی غم سے پریشان ہے کوئی جنت کا طالب ہے غرض سجدے کراتی ہے عبادت کون کرتا واہ عبادت کون کرتا ہر اندھیرا روشنی میں لگ گیا ہاں ہاں سنیے ہر اندھیرا روشنی میں لگ گیا جس کو دیکھو شادی میں لگ گیا ہر اندھیرا روشنی میں لگ گیا جس کو دیکھو خری خری بات ہے ہر اندھیرا روشنی میں لگ گیا جس کو دیکھو شاعری میں لگ گیا منظر صاحب ہم کو مر جانے کی فرصت کب ملی طاہر صاحب ہم کو مر جانے کی فرصت کب ملی ہر اندھیرا روشنی میں لگ گیا جس کو دیکھو شاعری میں لگ گیا ہم کو مر جانے کی فرصت کب ملی وقت سارا زندگی میں لگ گیا اللہ کا واسطہ ہم کو مر جانے کی فرصت کب ملی وقت سارا زندگی میں لگ گیا وقت سارا زندگی میں لگ گیا اپنا میخانہ بنا سکتے تھے ہم اتنا پیسہ میکٹری میں لگ گیا اپنا میخانہ بنا سکتے تھے ہم اتنا پیسہ میکٹری میں لگ گیا میں کہتا روبی آپ کا دل تو کہیں لگتا نہ تھا اچھا آپ کا دل تو کہیں لگتا نہ تھا سچ بتاؤ واقعی میں لگ گیا واہ 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 سچ بتاؤ واقعی میں لگ گیا واہ اور کہتا ہوں کہ آپ ہی کے بنا ہوں کیوں بے چین آپ ہی کے بنا ہوں کیوں بے چین آپ ہی کیوں میری ضرورت ہے آپ ہی کے بنا ہوں کیوں بے چین آپ ہی کیوں میری ضرورت ہے 3 منٹ ادھر آپ ہی کیوں میری ضرورت ہے آپ ہی کے بنا ہوں کیوں بے چین آپ ہی کیوں میری ضرورت ہے وہم اتنا ہنسی نہیں ہوتا واقعی آپ خوبصورت وہم اتنا ہنسی نہیں ہوتا واقعی آپ خوبصورت اپنے خالی پن کو بھرنا چھوڑ دیا واہ بیٹا کلیویج دیکھ رہا ہے تیرا کلیویج دیکھ رہا ہے اپنے خالی پن کو بھرنا چھوڑ دیا اپنے خالی پن کو بھرنا چھوڑ دیا واہ اپنے خالی پن کو اب اصل میں یہ علی گڑھ سے سیکھی ہوئی برجستگی ہے اس کا کیا کیا جائے اس کا کوئی علاج نہیں میں بڑی نہیں ایسی بات نہیں اپنے خالی پن کو بھرنا چھوڑ دیا واہ سنیے بھائی جی لگا کے تنہائی سے بالکل ڈرنا چھوڑ دیا اب تو مجھ کو میرے حال میں جینے دو اب تو میں نے تم پہ مرنا چھوڑ دیا اب تو مجھ کو میرے حال میں جینے دو اب تو میں نے تم پہ مرنا چھوڑ دیا تم کو ہچکی آنے سے بھی دقت تھی میں نے تم کو یاد ہی کرنا چھوڑ دیا تم کو ہچکی آنے سے بھی دقت میں نے تم کو یاد ہی کرنا چھوڑ دیا میں نے تم اتنا مجبور نہ کر بات بنائی سنائیں گے آپ کو میں نے 1000 بات بناؤ مگر بنے گی نہیں کیا کہنا 1000 بات بناؤ مگر بنے گی نہیں یہ میں اپنے سینئر سے نظر کرتا ہوں طاہر فراز صاحب مقدر وفاری صاحب پورا دفعہ 1000 بات بناؤ مگر بنے گی نہیں کیا کہنا جو اصلیت ہے کسی حال میں چھپے گی نہیں واہ یہ بات چھوڑیے کون آئے گا ہماری جگہ محترم یہ بات چھوڑیے کون آئے گا ہماری جگہ ہمارے بعد ہماری جگہ بچے گی نہیں واہ 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 یہ بات چھوڑیے کون آئے گا ہماری جگہ ہمارے بعد ہماری جگہ بچے گی کیا کہنا کیا ہمارے بعد ہماری جگہ بچے گی تھینک یو سو مچ 1000 بات بناؤ مگر بنے گی نہیں جو اصلیت ہے کسی حال میں چھپے گی نہیں چھپانا پڑتا یہ تو آپ کا حافظ لگ رہا ہے تمہارے شہر سے آتی ہوئی ہوا کی قسم کیا کہنا
تمہارے شہر سے آتی ہوئی ہوا کی قسم تمام زخم ہرے ہو گئے خدا کی قسم تمام زخم ہرے ہو گئے خدا کی قسم خوشامدوں سے میرا کام بن گیا لیکن خوشامدوں سے میرا کام بن گیا لیکن ضمیر مار دیا میں نے التجا کی قسم خوشامدوں سے میرا کام بن گیا لیکن ضمیر یار داد دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا مولانا اللہ کے بات خوشامدوں سے میرا کام بن گیا لیکن ضمیر مار دیا میں نے التجا کی قسم اگرچہ ابن علی کی میں خاک پا بھی نہیں منظر صاحب خدای بہت دیر بعد پھنسے آپ اگرچہ ابن علی کی میں خاک پا بھی نہیں مگر میں پیاس کا دریا ہوں کربلا کی قسم اگرچہ ابن علی کی میں خاک پا بھی نہیں مگر میں پیاس کا دریا ہوں کربلا کی قسم اتنی کم عمری میں لڑنا سیکھ گئے کیا کہنا اتنی کم عمری میں لڑنا سیکھ گئے خرابہ زہر اگلنا سیکھ گئے جب چڑیا کے بچے اڑنا سیکھیں گے سانپ کے بچے پیڑ پہ چڑھنا سیکھیں جی گیت نہیں پڑھتے ہو اچھا ٹھیک ہے ایسا بھائی یاد ہے میں یہ گیت کی فرمائش کر رہا ہوں یار مجھے حیرت ہے کہ پہلی بار کوئی فرمائش ہے گیت کی یار بغیر اس کو تیری خواہش پوری کر رہا ہوں جی بغیر اس کو بتائے نبھانا پڑتا ہے کیا کہنا بغیر اس کو بتائے نبھانا پڑتا ہے یہ عشق راز ہے اس کو چھپانا پڑتا ہے یہ عشق راز ہے اس کو چھپانا پڑتا ہے ہر آدمی سے طبیعت تو مل نہیں سکتی مگر یہ ہاتھ تو پھر بھی ملانا پڑتا ہے مگر یہ ہاتھ تو پھر بھی ملانا پڑتا ہے اور یہ تو لونڈے بیٹھے ہیں عجیب شوق ہے یہ حسن کے شکار کا شوق عجیب ہے عجیب شوق ہے عجیب شوق ہے عجیب شوق ہے یہ حسن کے شکار کا شوق خود اپنے دل پہ نشانہ لگانا پڑتا ہے عجیب شوق ہے یہ حسن کے شکار کا شوق خود اپنے دل پہ نشانہ لگانا پڑتا ہے تیرے بغیر ہی اچھے تھے کیا مصیبت ہے تیرے بغیر ہی اچھے تھے کیا مصیبت ہے یہ کیسا پیار ہے ہر دن جتانا پڑتا ہے یہ کیسا پیار ہے ہر دن جتانا راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے آپ لوگ کے لیے مرد لوگ بیٹھے ہوئے راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے وار چاہے ایک ہو بھرپور ہونا چاہیے بھرپور ہونا چاہیے صرف اتنا ہی نہیں وہ ہار اپنی مان لے وہ ہمارے سامنے مجبور ہونا چاہیے راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے وار چاہے ایک ہو بھرپور ہونا چاہیے آپ میسر آفریدی صاحب کو سن رہے تھے ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اگلے شاعر سے آپ کی ملاقات کراؤں غازی پور مجھے یقین دلائے ابھی تک آپ نے تقریباً جتنے شاعروں کو سنا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ یہ مشاعرہ اپنی کامیابی کی منزلوں کی طرف رواں دوا ہے ذرا سا ہاتھ اپنے اٹھائی میں دوسرا بھی اٹھائی دیجئے آپ کو معلوم ہے میں اٹھواؤں گا اور انہیں تالیوں میں بدلواؤں گا تاکہ یہ کیمرے اسے کور کریں اور ایم اے ایچ انٹر کالج کے مینیجر صاحب پریزیڈنٹ صاحب پرنسپل صاحب اور تمام اسٹاف کو اور تمام طلباء طالبات کو آپ کی یہ تالیاں مبارکباد پیش کر رہی ہیں کہ ایم اے ایچ انٹر کالج نے گرلز بلاک کے لیے جو اس مشاعرے کا انعقاد کیا ہے یقین جانیے یہ ایک بڑی حسین کوشش ہے اس کے لیے غازی پور بہت دنوں تک ایم اے ایچ انٹر کالج کے مینجمنٹ اور اسٹاف کا بہت ہی متشکر بہت ہی مشکور و ممنون رہے گا اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں
آپ نے بڑی برجستگی کے ساتھ محشر آفریدی صاحب کو آپ سے گفتگو کرتے اور شعر سناتے ہوئے دیکھا اور سنا. اب جس شاعر کو بلانے جا رہا ہوں، کئی سینئر شاعروں کا میرے اوپر پریشر ہے، کئی لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہیں، کسی کی سفر کی تو کسی کی کسی دوسری طرح کی، لیکن مجھے کسی نہ کسی کو آواز دینا ہے. تو میں یہاں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ غزل کا جو کلاسیکل لہجہ ہے اس میں غزل آنسوؤں سے لکھی جاتی ہے اور وہ دل کی گہرائیوں میں اس طرح سے اثر کرتی ہے کہ آنسوؤں سے لکھی غزل، آنسوؤں سے لکھا شعر دل کی گہرائیوں تک جا کر اپنی محبتوں کا اعلان کرتا ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم نے اس طرح کے شعر کہے ہیں کہ ادھر منہ پھیر کر کیا ذبح کرتے ہو، ادھر دیکھو میری گردن پہ خنجر کی روانی دیکھتے جاؤ، سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ. آج کے عہد تک آتے آتے غزل کا یہ لہجہ اس طرح سے اپنی کلاسیکی اور اپنی روایتی وہ جو خوشبو ہے اس کا ایک پرچم لے کر اپنی کامیابی کا اعلان کرتا ہے کہ خط لکھ رہا ہوں عہد محبت کو توڑ کر، کاغذ پہ آنسوؤں کی جگہ چھوڑ چھوڑ کر. ایک شاعر کو بلانے جا رہا ہوں جس کا تعلق حضرت امیر خسرو کی جائے پیدائش سے ہے. حضرت امیر خسرو نے کہا تھا کاغا سبتن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو محبیہ ملن کی آس. خسرو کی زمین کی یہ جو خوشبو ہے، خسرو کی مٹی کی خوشبو، اپنا کلاسیکل انداز، اپنی خوبصورت آواز اور اپنے کلام کی برجستگی کے ساتھ ایک شاعر ان دنوں اردو دنیا پر چھایا ہوا ہے اور وہ شاعر ہے اردو مشاعروں کا بہت ہی محبوب اور ممتاز شاعر جناب عزم شاکری. میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں. جناب عزم شاکری سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں.